اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری محبت سچی ہے تو ان 4 باتوں کو اپنے دل سے پوچھو اور جان لو کیا وہ واقعی اللہ کی طرف سے ہے۔ جانتے ہو، محبت وہ احساس ہے جو دل کی گہرائیوں سے نکل کر روح کو چھو لیتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہر محبت مقدس ہوتی ہے؟ کیا ہر دل میں بسنے والا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے؟ کبھی کسی کی یادیں دل سے جاتی ہی نہیں۔ سجدے میں نام وہی آتا ہے، آنکھوں سے اشک وہی انسان نکالتا ہے، لیکن کیا یہ اشارہ ہے کہ یہ محبت اللہ کی طرف سے ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی وہ 4 گہری نشانیاں جو اگر آپ کی محبت میں پائی جائیں تو سمجھ لیجئے کہ یہ رشتہ صرف آپ کے دل کا نہیں ہے بلکہ اللہ کے ارادے کا حصہ ہے۔ اس کی پہلی نشانی ہے، محبت آپ کو اللہ کے قریب لانے لگے۔ کبھی کبھی زندگی میں کوئی ایک محبت ہمیں ایسا ہلا دیتی ہے کہ ہم خود کو دوبارہ پہچاننا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ محبت جو صرف پہلے ایک انسان کے لیے ہوتی تھی، لیکن دھیرے دھیرے ہمیں اس رب کی طرف لے جاتی ہے جس سے ہم نے بہت وقت سے دوری بنا رکھی تھی۔ اگر آپ کی محبت کے بعد آپ کی نمازوں میں خوشبو آنے لگے، اگر آپ رات کے سناٹوں میں تہجد کے چادر اوڑھ کر رونے لگے، اگر آپ کی دعائیں صرف دنیا کی نہیں آخرت کی سوچنے لگیں، اگر دل میں اللہ کا ذکر، سکون اور ٹھہراؤ آنے لگے، تو سمجھ لیجئے یہ محبت زمین کی نہیں ہے بلکہ عرش والے رب کی طرف سے ہے، کیونکہ ہر محبت محبت نہیں ہوتی۔ گناہ والی محبت آپ کو صبح کی نماز سے دور کرتی ہے، وہ آپ کے دل کو بے چین کرتی ہے، روح کو بے سکون کر دیتی ہے۔ اس میں خواہشیں ہوتی ہیں مگر اللہ کا ذکر نہیں، اس میں آنسو ہوتے ہیں مگر توبہ کے نہیں، تنہائی کے۔ لیکن رب کی بھیجی ہوئی محبت وہ تنہائی میں توبہ کے آنسو لاتی ہے، وہ آپ کی آنکھوں سے گناہوں کی گرد اتارتی ہے، وہ دل کو اس طرح موڑ دیتی ہے کہ اب ہر راستہ صرف رب کی طرف جانے لگتا ہے۔ جب محبت عبادت میں تبدیل ہو جائے، جب ایک انسان کی یاد آپ کو سجدوں میں گرا دے، جب آپ کی کمی آپ کو اللہ کے قریب کر دے، جب آپ کی باتیں آپ کی دعاؤں میں سسکیاں بن جائیں، تو یقین کر لیجیے وہ محبت اللہ کے نقشے میں ایک وسیلہ تھی، ایک ذریعہ تھی آپ کو اس تک پہنچانے کا۔ کبھی کبھی اللہ ایک محبت دے کر اپنے پاس بلاتا ہے، کیونکہ انسان جب تک ٹوٹتا نہیں رب کو پکارتا نہیں، اور رب جب تک کسی کو اپنا بنانا نہ چاہے اسے محبت کے نام پر توڑتا نہیں۔ محبت کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ محبت آپ کے اندر کے گناہوں سے لڑنا سکھا دیتی ہے، وہ محبت آپ کو حیا اور پرہیزگاری کی راہ دکھا دیتی ہے، وہ محبت آپ کو سجدوں کی مٹی میں گرا دیتی ہے اور اپنے رب کی رحمتوں سے اٹھا دیتی ہے۔ اور یاد رکھو، ایسی محبت نصیب والوں کو ملتی ہے، کیونکہ اللہ جب کسی سے پیار کرتا ہے تو وہ اس کے دل میں کسی ایسی چیز کی طلب ڈالتا ہے جو اسے گناہوں سے نکال کر عبادت کی راہ پر لا دے۔ دوسری نشانی، آپ اس شخص کے لیے دعا کرنے لگیں، اسے مانگے نہیں۔ کئی بار محبت اتنی شدت والی ہوتی ہے کہ سجدے میں دل صرف اسی کا نام لیتا ہے، لیکن ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب دل یہ نہیں کہتا کہ یا اللہ مجھے وہ انسان دے دے، بلکہ دل کی آواز بدل جاتی ہے کہ یا اللہ اگر وہ میرے لیے بہتر ہے تو اسے میرے مقدر میں شامل کر دے، اور اگر نہیں ہے تو اسے اپنی حفاظت میں رکھ، اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنوار دے۔ یہ دعا مانگنا نہیں ہوتا، یہ محبت کی تکمیل ہوتا ہے۔ جہاں عشق اب طلب نہیں کرتا، خیر مانگتا ہے، جہاں محبت اب تصور نہیں کرتی، دعا بن جاتی ہے۔ جب محبت سے زیادہ اس شخص کی بھلائی پیاری لگنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارا دل اب عاشق نہیں رہا، وہ اب ایک دعا گو بن چکا ہے، کیونکہ ہر عشق مانگنے والا نہیں ہوتا۔ کچھ عشق ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں سجدوں کے ذریعے پلتے ہیں۔ وہاں کوئی مجھے چاہیے کا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ وہاں صرف یہ ہوتا ہے کہ یا رب اسے اپنا بنا لے، چاہے وہ میرے نصیب میں ہو یا نہیں۔ جب دل عشق کی شدت میں بھی اس کی بھلائی اور سلامتی کی دعا کرتا ہے تو اس محبت کا درجہ عبادت سے بھی اونچا ہو جاتا ہے۔ اصلی محبت کی پہچان یہی ہے کہ اگر وہ شخص آپ کی زندگی سے چلا بھی جائے پھر بھی آپ اس کے لیے برا نہیں سوچتے، اس کی تباہی کی دعا نہیں کرتے،
بلکہ آنکھیں نم ہو کر سجدے میں بس یہی کہتے ہو کہ یا اللہ میں نے اسے دل سے چاہا تھا اور اب اسے تیرے حوالے کرتا ہوں، تو بس اسے اپنا بنا لے، چاہے میری قسمت میں نہ بھی ہو۔ یہ عشق صرف محبت نہیں رہتا، یہ اب تسلیم ہے رب کے فیصلوں کی، جہاں ایک انسان کی جگہ اب اللہ کی رضا زیادہ عزیز ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی جو انسان ہمارا سب کچھ ہوتا ہے، اللہ اسے ہماری زندگی سے نکال دیتا ہے تاکہ ہم جان سکیں کہ ہمارا اصلی سب کچھ صرف اور صرف وہی رب ہے، اور جو محبت آپ کو اس احساس تک لے جائے وہ صرف امتحان نہیں، رب کی رحمت بھی ہے۔ اور ایسی محبت رب کی طرف سے ہوتی ہے، کیونکہ وہ دل جو کسی کی محبت میں روتا ہے مگر اس کی سلامتی کے لیے سجدوں میں گرتا ہے، تو وہ دل انسان کا نہیں رہتا، وہ دل اب اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ تیسری نشانی، دوری کے باوجود دل میں تسلی رہنا۔ کبھی کبھی زندگی ہمیں ان لوگوں سے جدا کر دیتی ہے جس سے ہمارا دل بے انتہا محبت کرتا ہے۔ وہ انسان ہماری دعاؤں میں تو ہو سکتا ہے مگر حقیقی زندگی میں نہیں، اس کی آواز اب سنائی نہیں دیتی، اس کی موجودگی اب محسوس نہیں ہوتی۔ لیکن عجیب بات یہ ہے کہ دل پھر بھی سکون میں رہتا ہے، کیونکہ یہ دل اب صرف محبت سے نہیں، صبر اور یقین سے بھی بھر گیا ہے۔ وہ بے چینی جو پہلے ہر روز رلاتی تھی اب دھیرے دھیرے اللہ کی رحمت سے تسلی میں بدل رہی ہے۔ وہ خیال جو بار بار ذہن کو گندا کرتا تھا اب غائب ہونے لگا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اشارہ ہے، اللہ کا اشارہ۔ تمہارا رب تمہاری محبت کو دیکھ رہا ہے اور اسے سب سے بہتر طریقے سے نبھائے گا۔ جب دل میں محبت ہو مگر اس محبت پر اللہ کا خوف اور تقویٰ بھاری ہو جائے تو سمجھو یہ محبت مٹی کی نہیں رہی، روح کی ہے۔ ایسی محبت نافرمانی کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ سجدوں میں گرا دیتی ہے۔ جب تمہارا دل کہتا ہے کہ وہ میرا ہے مگر تمہاری روح کہتی ہے کہ اگر اللہ چاہے گا تو ملے گا، تو یہ محبت اب عبادت بن چکی ہے، اور جب محبت عبادت بن جاتی ہے تو اسے کوئی طاقت چھین نہیں سکتی، نہ دوری، نہ حالات، نہ تقدیر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اگر وہ انسان تمہاری زندگی سے دور ہے مگر پھر بھی تمہارے اندر سکون ہے، رونا کم ہے، سجدے بڑھ گئے ہیں، تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ تمہارا رب تمہارے اخلاق کو قبول کر رہا ہے، کیونکہ اللہ صرف رشتے نہیں جوڑتا، وہ دل بھی سنوارتا ہے۔ وہ محبت کو ایسی شکل دیتا ہے جو دنیا سے نہیں جنت سے تعلق رکھتی ہے۔ اور آخر میں اگر تمہارا دل محبت میں رب کو نہ بھولے تو وہ محبت نہ صرف پاک ہے بلکہ رب کے نور سے روشن ہے۔ محبت میں تقویٰ بڑا ہو تو وہ محبت فنا نہیں ہوتی بلکہ رب کے حضور سجدہ بن جاتی ہے۔ چوتھی نشانی، آپ گناہوں سے ڈرنے لگیں اور حلال راستے کی تلاش کریں۔ کبھی ایک وقت تھا جب گناہ کرتے وقت ہاتھ نہیں کانپتے تھے، زبان سے جھوٹ نکلتا تھا اور دل میں افسوس نہیں تھا، مگر اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ اب وہی چیزیں جو پہلے سکون دیتی تھیں اب گھٹن دیتی ہیں۔ اب ہر قدم اٹھانے سے پہلے دل کانپتا ہے، کہیں یہ اللہ کو ناپسند نہ ہو۔ جانتے ہو یہ کیا ہے؟ یہ ہدایت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ جب دل گناہوں سے ڈرنے لگے تو سمجھ لو کہ اللہ نے تمہیں دیکھ لیا، تمہارے اندر توبہ کی چنگاری رکھ دی اور اب تمہیں حرام راستوں سے کھینچ کر حلال دروازوں کی طرف لے جا رہا ہے۔ اور قرآن کہتا ہے، اور جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم انہیں اپنے راستوں پر ہدایت دیں گے، اور اللہ نیک لوگوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھو، حلال راستہ آسان نہیں ہوتا مگر اس میں جو برکت ہوتی ہے وہ حرام کے 100 رشتوں میں نہیں ملتی۔ گناہوں سے ڈرنا کمزوری نہیں ہے، یہ سب سے بڑا عشق ہے۔ رب سے جب تم کہتے ہو کہ یا اللہ مجھے حرام سے بچا لے اور حلال راستہ آسان کر دے، تو رب کہتا ہے کہ میں وہ راستہ کھولوں گا جہاں تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، اور جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ اور جب تم گناہوں سے ڈرنے لگو تو سمجھ لو اللہ تمہارے بہت قریب آ گیا ہے۔
یہ وہ عشق ہے جو اللہ کی نگاہ میں عبادت بن چکا ہے۔ اگر آپ کو ان 4 نشانیوں میں سے ایک بھی نشانی اپنی زندگی میں دیکھنے کو ملتی ہے تو مایوس مت ہونا۔ ہو سکتا ہے تمہیں کسی چیز سے نفرت ہو اور اسی میں تمہاری بھلائی ہو، اور یاد رکھو محبت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے مگر اس کا وقت صبر اور دعا میں لکھا جاتا ہے۔ اپنے لیے یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اگر میری محبت تیری طرف سے ہے تو مجھے صبر دے، یقین دے اور اس محبت کو حلال بنا دے، اور اگر نہیں ہے تو میرے دل کو اس کی یادوں سے پاک کر دے، مجھے اپنی محبت دے دے جو سب سے مقدس ہے۔ میری آپ سب کے لیے دل سے دعا ہے کہ یا اللہ تعالیٰ جن جن لوگوں نے بھی مجھے کامنٹ میں دعاؤں کا بولا ہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیک اور جائز تمناؤں کو، خواہشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور انہیں زندگی کی ڈھیروں خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔